نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک فکر بنا لی نا کہ میرا اصل ہدف کیا ہے، آخرت، اصل ہدف وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی ساری فکروں کو سمیٹ دے گا، اور جس نے ایک آخرت کی فکر کو فکر نہیں بنایا اس کی فکریں بکھیر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اتنی ٹینشنیں ہوں گی نا اس کے اوپر، اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا اصل کامیابی کہتے کس کو ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلے گا، سکون کے پیچھے بھاگتا رہے گا پاگلوں کی طرح، اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا سکون اس سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھو دنیا پرس آدمی جس نے آخرت کو ہدف نہ بنایا ہو، اس کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مال مل جائے اور شہرت اور عزت، کیا خیال ہے؟ یہ تین چیزیں مل جائیں، یہی ہے نا؟ اور ان تینوں چیزوں سے مقصد کیا ہے؟ سکون ہوگا، یہ اس کو لذت ان تین چیزوں میں ہوتی ہے۔ مال سے کیا ہوگا؟ عیاشی کرے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آپ کے پاس جو تھے عیاشی کے پیسے نہیں تھے، صحت ہے عیاشی کے لائق، ایک آدمی آپ کو کہے کہ یہ 1 کروڑ روپے میں تمہیں دے رہا ہوں، نائٹ کلب میں جا کے عیاشی کرنا، لیکن یہ 1 کروڑ روپے لوگے نا، اس میں ایک فالٹ یہ ہے کہ جو یہ پیسے لے گا اس میں طاقت ختم ہو جائے گی عیاشی کی، اب آپ لوگے وہ پیسے، بولو گے بھائی فائدہ کیا؟ جب میرے اور آسان مثال، آپ کو پستے کھانے کا بہت شوق تھا، میں مثال بھی وہ دیتا ہوں جس کا مجھے شوق ہوتا ہے، خیر پستے کھانے کا بہت شوق تھا، کسی نے کہا کہ یہ پستہ میں آپ کے لیے ارینج کر رہا ہوں، روزانہ آپ کو اتنا پستہ مل جائے گا، لیکن نہ دانت رہیں گے چبانے کے قابل اور نہ آپ کے معدے میں طاقت ہوگی کہ اس کو ہضم کر سکو، تو ایسا پستہ قبول ہوگا آپ کو؟ بولو گے ایسے پستے کا میں کیا کروں گا جس کو میں چبا بھی نہیں سکتا اور جس کو میں پیٹ میں، تو پستہ تو ملے گا لیکن وہ پستہ آپ کی خوشی میں اضافہ نہیں کرے گا بلکہ غم میں اضافہ کر دے گا الٹا، کہ یار ایسے ٹائم پہ ملا کہ جب پیٹ میں آنت نہیں اور منہ میں دانت نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا پرس آدمی جو دنیا کو ہدف بناتا ہے تو ایک وقت تک تو اللہ اگر چاہے اس کو عیاشی مل جاتی ہے، لیکن 2 خوف اس پر ایسے مسلط ہوتے ہیں نا جو اسے گھن کی طرح، دیمک کی طرح چاٹتے ہیں اس کو، ایک بڑھاپا اور ایک موت کا خوف۔ یہ 2 خوف اللہ نے ایسے لگا دیے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ یعنی قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ گے بھی نا تو بھی آپ بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو۔ آپ نے کتنے گارڈ رکھ لیے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ گارڈ آپ کو ہارٹ اٹیک سے تھوڑی بچا سکتا ہے، گردے فیل ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز کریش ہو گیا، ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کیا امریکہ میں نہیں لوگ مرتے؟ کیا جاپان میں نہیں لوگ مرتے؟ تو یہ موت کا خوف اللہ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں ہر وقت، یہ خوف کہ یار مر گیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو، وہی میں نے دیکھا ہے لوگوں میں۔ دوسرا بڑھاپا، دوسرا کیا ہے؟ جیسے ہی بوڑھے ہوتے ہیں نا یہ لوگ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بیچارہ کسی کو کیا انٹرٹین کرے گا؟ آپ کے پوتے نواسے ہیں تو وہ تو کسی، آج کل تو وہ بھی نہیں پوچھتے، بے دین جو ہوتے ہیں، تو وہ جوانی ختم، وہ دولت ہے لیکن نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑھاپا بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تیرا ٹائم آ گیا۔ یہ 2 خوف انسان کو ایسا مارتے ہیں نا، ایسا ٹینشن دیتے ہیں کہ یہ مصنوعی خوشیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو اوریجنل خوش ہے نا وہ صرف اللہ والوں کو ہی دیکھا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم تو بڑی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے خوش لوگ دیکھے نہیں ہوتے، اصل میں اپنی جیسے ٹینشنوں میں گھرے ہوئے لوگ دیکھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اسی کا نام ہے۔ تو کبھی کچھ ٹینشن فری لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارے نا، ہم نے گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے کالج کا دور بھی دیکھا ہے اور مدرسے میں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، تو دونوں کو کمپیئر کیا ہے ہم نے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوش ہیں اور وہ طبقہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی پریشان ہے۔ ایک آدمی پیدا لنگڑوں میں ہوا، سارے لنگڑے تھے، اب اسے کوئی بیان کر رہا ہے کہ ابے ایک ٹانگ لگوا لے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اور چلتا ہے، بڑا فائدہ۔ وہ کہے کہ کیا ہو، میں تو بالکل نارمل ہوں۔ اسے نارمل کیوں وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نے دیکھے، جتنے بھی دیکھے وہ سارے اپنے جیسے لنگڑے ہی دیکھے ہیں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی 2 ٹانگوں والے بھی ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے دوڑ سکتے ہیں وہ۔ تو آج لوگ اتنی ٹینشنوں میں، اتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کو بھول گئے ہیں کہ ٹینشن فری زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خوشی والی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ان کی زندگی سے یہ نکل گئی ہے یہ چیز، اتنی پریشانیاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی نارمل لائف ہے۔ تبھی ہر تھوڑے دن 2 دن بعد نیند کی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، 20 قسم کے درجنوں مسائل پالے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو جو دنیا دار لوگ ہیں نا ان میں بیٹھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ
اصل میں ریلیکس ہونا کسے کہتے ہیں؟ شراب پی کے جو سکون ملتا ہے وہ سکون تھوڑی ہے بھائی، وہ تو وقتی طور پر ریلیکس ہو گئے آپ وقتی طور پر ایک تھوڑا سا آپ کو وہ مل گیا، اس کو سکون تھوڑی کہتے ہیں۔ تو خیر کہاں سے کام میں تو یہ ٹاپک نہیں تھا، لیکن ہم کدھر کو نکل لیے۔ تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جو صحیح مسلمان نہیں ہے، جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا۔ جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مشہور ہے نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک انڈین شاعرہ ہے، اس کا بڑا اچھا شعر ہے، اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہاری دولت بتا رہی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے، تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا نیا پیسہ ہے تمہارے پاس، اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انسان جلد باز ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے۔ دیکھو غم کی یہ جو، میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں۔ آپ کی نا بے سکونی کی دو وجہ ہوتی ہیں، ایک وجہ تو نیچرل ہے، وہ سب کو ہو سکتی ہے، آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی، آپ کتنے بھی خوش مزاج ہو، اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے، وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو پریشانی ہوگی اس کو۔ یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا، موروثی بھی ہوتا ہے یہ، تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان، ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے۔ یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے، کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا، اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے اوپر نیچے ہو گئے وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا۔ ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا، تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر۔ وہ تو نیچرل ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، آپ کی نیند نہیں ہو رہی تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو، تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے، ڈاکٹر بتائے گا۔ لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا، جن ٹینشنوں کی وجہ سے، وہ بے دینی کی وجہ سے ہے۔ نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہے، وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے، اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا، بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ۔ آپ سے کوئی، آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں انہیں سب سے